ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے نیک انسان کا اور اس کی بدزبان بیوی کا۔ اس اللہ والے کی بیوی اپنے شوہر کو ہر روز طعنے مارتی کہ تو کوئی کام نہیں کرتا، نہ تو کماتا ہے، تو کام چور ہے۔ اس کا شوہر خاموشی سے اس کی ساری بدزبانی سنتا رہتا۔ آخر میں اس اللہ والے کے ساتھ کون سا معجزہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک جگہ میں ایک نیک شخص اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس شخص کی بیوی بہت ہی بدزبان اور ناشکری عورت تھی۔ وہ ہر وقت اپنے شوہر کو ایک ہی طعنہ دیتی، تم کوئی کام دھندہ نہیں کرتے، جاؤ جا کر مزدوری کر کے پیسے لے کے آؤ۔ اب تو 3 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں بنی۔ یہ معصوم بچے بھوک کی وجہ سے میری طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید آج کچھ ہم کو کھانے کے لیے مل جائے، پر ان بچوں کو کیا پتہ کہ ان کا باپ بہت ہی نکما انسان ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کھانے کے لیے کوئی ایک روٹی نہیں دے سکتا۔ وہ شخص اپنی بیوی کی باتیں سن کر صبر شکر کر کے بیٹھ جاتا۔ اس شخص کی بیوی نے اپنے شوہر کو اتنی باتیں سنائی، اتنے طعنے دیے کہ اس کی بیوی بولی کہ جاؤ جا کے کما کے لاؤ، نکمے بیٹھے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، کم از کم تو رات کو چپ ہو جا، شور نہ کرو، لوگ سو رہے ہیں، وہ تمہارے شور سے اٹھ جائیں گے۔ میں صبح مزدوری کر کے تم کو کچھ پیسے لا کے دوں گا۔ اب وہ شخص صبح ہوتے ہی مزدوری کے لیے نکل گیا۔ اس نے ایک سے مزدوری مانگی مگر کسی نے اس کو مزدوری نہ دی۔ ہر کوئی اپنی مزدوری میں لگا ہوا تھا مگر اس کو کسی نے کوئی کام نہ دیا۔ وہ تھک ہار کر ایک جنگل کی طرف نکل گیا اور وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے میں لگ گیا۔ کہنے لگا مزدوری تو ملی نہیں، چلو اپنے اللہ کو ہی راضی کر لیتے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا، وہ گھر جانے کو لگا تو اس کو خیال آیا کہ اس کی بیوی میرے خالی ہاتھ دیکھ کر پھر وہ بڑا برا کہے گی مجھے۔ پھر وہ جب گھر سے آیا تو سب سو چکے تھے اور وہ بھی چپکے سے آ کے سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس شخص کی بیوی کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگی، تم آج سارا دن مزدوری کر کے آئے ہو اور کچھ لائے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، میں جس کی مزدوری کر کے آیا ہوں وہ بہت رحیم ہے، اس نے مجھے کل مزدوری دینے کو کہا ہے، مگر اس کی بیوی نے اس کی ایک نہ سنی، اس کے اوپر لعن طعن کرنے لگی اور بولنے لگی کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور تم باہر وعدہ کرتے پھر رہے ہو۔ اس کے شوہر نے کہا کہ چلو آج صبح ہی میں تم کو پیسے لے کے آؤں گا، اور ایک ہی تو دن کی بات رہ گئی ہے، جیسے ہی صبح ہوگی تو میں دوبارہ مزدوری کرنے جاؤں گا اور وہ مجھے مزدوری دے دیں گے۔ پھر دوبارہ سے صبح ہوئی اور جیسے ہی وہ صبح ہوئی تو وہ دوبارہ مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، آج بھی اس شخص کو کوئی مزدوری نہ ملی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں آج بھی عبادت کر لوں، مزدوری تو نہیں ملی۔ وہ شخص اس جنگل میں اسی جگہ میں عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو اس کو پھر سے خیال آیا کہ اگر آج بھی خالی ہاتھ گیا تو میری بیوی مجھے ٹوٹ پڑے گی مجھ پر۔ آخر کار وہ اپنے گھر چلا گیا اور جاتے ہی اس کی بیوی نے پوچھا کہ آج 2 دن کی مزدوری لائے ہو یا نہیں؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ نہیں، میرے مالک نے مجھے کہا ہے کل میں 3 دن کی مزدوری ایک ساتھ دے دوں گا۔ اور اس کی بیوی یہ سنتے ہی اس پر چلانے لگی اور بلا بلا کہنے لگی، بولی اگر تم کل 3 دن کے مزدوری نہ لائے تو پھر یہ اپنی منحوس شکل مجھے نہ دکھانا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے اس کو ایک تھیلا پکڑایا دیا اور بولی آج تم 3 دن کی مزدوری اس تھیلے میں ڈال کے لے آنا۔ وہ شخص جنگل کی طرف چلا گیا اور ادھر جا کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو سوچنے لگا، اگر آج میں تھیلا خالی لے کر گیا تو میری بیوی مجھ پر چلانے لگے گی، آخر وہ بیچارہ شخص مرتا
تو کیا نہ کرتا، اور اس نے ڈرتے ہی اس تھیلے میں چھوٹے موٹے پتھر ڈال لیے اور اپنے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ بیچارہ گھر آیا تو اس کی اپنی بیوی کا اس کو غضبناک غصہ یاد آیا، اور وہ گھبرا کے گھر میں تھیلا رکھ کے وہاں سے جانے لگا۔ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کو اپنے گھر سے لذیذ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ رکا، اب اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، اور اس کی بیوی بہت ہی خوشی سے اپنے شوہر کے پاس آئی، اور وہ شخص بولا کیا معاملہ ہے؟ اس کی بیوی بولی اندر چلو سب بتاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو اس کی بیوی بولی آپ کا مزدوری دینے والا مالک سچا ہے، میں تو بچوں کی بھوک کی وجہ سے پریشان تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ باہر ایک شخص کھڑا تھا، اس نے خوش رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ لو اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری، اور اپنے شوہر سے کہہ دینا جیسے ہی تم نے 3 دن کی مزدوری کی ہے تمہیں اس کی اجرت دے دی گئی ہے، اگر تم مزدوری زیادہ کرتے تو اس کی اجرت بھی زیادہ ملتی، لہٰذا آگے سے خیال رکھنا۔ پھر اس نے وہ تھیلا دیا جس میں 50 درہم تھے، اور اس کی خوشبو اس کو دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے یہ بات سنی تو وہ سجدے میں چلا گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ کافی پریشان بھی ہوا، اور اس کی بیوی نے اس کو پریشان دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئی کہ بھلا خوشی میں کون پریشان ہوتا ہے۔ پھر اچانک اس کا شوہر بے ہوش ہو گیا، اور جیسے ہی تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا میں نے کوئی مزدوری نہیں کی، میں تو 3 دن اور 3 راتوں سے اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا ہوں۔ جیسے ہی گھر آتا تو تمہارے ڈر سے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ مزدوری کل ملے گی، اور میرے رب نے اپنے غلام کو سچا کر دیا۔ اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا تمہاری آفت زدہ باتوں سے میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، دیکھو تو صحیح، میں ڈر کے مارے اس تھیلے میں پتھر ڈال کے لے آیا تھا، چلو تم اس تھیلے سے پتھر نکال کر پھینک دو۔ اب جیسے ہی اس کی بیوی نے اس تھیلے کو خالی کرنے کے لیے الٹا کیا تو اس کے اندر سے جیسے کوئی نور نکل آیا ہو، روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو اس تھیلے میں پتھروں کی بجائے ہیرے موتی زیور جواہرات سونے چاندی کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اس کی مدد کبھی نہ کبھی ضرور کرتے ہیں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو سکے۔ امید کرتی ہوں آج کا واقعہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اللہ حافظ۔